Today I will be doing tilawat of Surah Al-Tin with English translation. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful, by the fig and by the olive, and by Mount Sinai, and by this secure city, Makkah. We have certainly created man in the best of stature. Then we return him to the lowest of the low, except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted. So what yet causes you to deny the recompense? Is Allah not the most judge of judges? صلی علی محمد بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ انصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لويه قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. صلى على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال عليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيات ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام علی نقی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے کچھ قطع. شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے نقی ہائے ہائے. شیعوں کا تھا یہ بیان
نقی ہائے 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 امام زمان ہائے نقی ہائے ہائے شور مدینے میں ہے روتے ہیں سب چھوٹے بڑے شور مدینے میں ہے روتے ہیں سب چھوٹے بڑے ہے شہ انس و جان ہائے نقی ہائے ہائے شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے نقی ہائے ہائے آپ کی تھی کیا خطا زہر جو بے دین نے دیا آپ کی تھی کیا خطا زہر جو بے دین نے دیا اے شہ کون و مکان ہائے نقی ہائے ہائے شیعوں کا ہے کون اب ہو گیا ہائے کیسا غضب شیعوں کا ہے کون اب ہو گیا ہائے کیسا غضب کون نہ ہو گریا کنا ہائے نقی ہائے ہائے شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے نقی ہائے ہائے سرور عالی نسب سمجھانا وہ بے ادب آپ کو احمد کی جان ہائے نقی ہائے ہائے شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے نقی ہائے ہائے پیٹے نہ کس طرح سے سر مہدی ہے اب ٹکڑے جگر پیٹے نہ کس طرح سے سر مہندی ہے اب ٹکڑے جگر پھٹنا پڑا آسمان ہائے نقی ہائے ہائے شیعوں کا تھا یہ بیان ہائے نقی ہائے 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 امام زمان ہائے نقی ہائے
حاجات کی قبولیت کے لیے غلام کریم صلی برحمت علی محمد صلوات. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کر بو بلا راتوں رات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے.
قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے کہ بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اور آخری شعر ہے. کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کر ہماری مشک سے آب حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. فرمایا محمد صلوات. میں گزارش کروں گا محمد رضا کرمانی بھائی سے آئیں اور آ کے اپنی مجلس کو خطاب فرمائیں. ایز یوزول آپ کو پتہ ہی ہے رضا بھائی نیولی مائگریٹڈ ہیں کینبرا میں اور تھرسڈیز کو تھوڑا سا ان سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رحم اللہ من کرہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک مرتبہ پھر خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو آپ حضرات کے درمیان سخنرانی کا موقع فراہم کیا. آج کی یہ مجلس 3 رجب المجرب شہادت مکتب تشیع کے 10ویں منصوص من اللہ
حجت خدا حضرت امام علی النقی الہادی کے عنوان سے رکھی گئی ہے۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ اسی مناسبت سے میں اپنی اور آپ تمام حضرات کی جانب سے اپنے وقت کے امام صاحب الزمان حضرت حجت ابن الحسن کی بارگاہ اقدس میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ ظاہراً افسوس کے ساتھ کہیں یا شاید نااہلی ہو کہ ہماری جو جوان نسل اب آ رہی ہے اسے شاید امام علی النقی الہادی کے حوالے سے معلومات میں خاصا کمی دیکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ اگر ہم کسی جوان بچے سے، نوجوان بچے سے پوچھیں تو وہ ظاہراً مثلاً حضرت امیر کے حوالے سے چند چیزیں جانتا ہے، مولا حسین کے حوالے سے چند چیزیں جانتا ہے، مگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ امام ہادی کو شاید ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اور یقیناً اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہنے کے لیے ایک بیسک انفارمیشن، بیسک معلومات ان کی زندگی کے حوالے سے ہم سب کے پاس ہونا یہ باعث برکت بھی ہوگا، اور یہ ہمارے لیے شاید، میں وہ فقہی واجب نہیں کہہ رہا، مگر شاید یہ واجب سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اوجب جسے ہم کہتے ہیں۔ آج اس موقع کو ہم غنیمت جان کر ہم کوشش کریں گے کہ ہم تاریخی پیمانے میں اس طرح سے ایک خاکہ تیار کریں کہ آخر یہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ حجت خدا آتے ہیں اور پھر شہید کر دیے جاتے ہیں، یہ کس طرح سے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک مثلاً حضرت ختمی مرتبت سے لے کر امام حسن عسکری تک اگر ہم حساب لگائیں تو کم و بیش 250 سال بنتے ہیں۔ اس 250 سال میں ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک فرد ہے کہ جس نے 250 سال کی زندگی گزاری ہے، اور یہ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ نور واحدہ ہے تو ہم اسے اس طرح سے سمجھیں گے کہ یہ 250 سال کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور ہر دور میں اپنی حکمت عملی کو بدلا ہے، ہر دور میں اپنی ایک نئی حکمت عملی، کیونکہ دشمن ایک نئے طریقے سے آ رہا تھا تو یہاں سے بھی اپنی حکمت عملی کو ہر دور میں بدلا ہے، مگر ان سب کا رخ ایک ہی جانب ہے، ہدف نہائی ان سب کا ایک ہی جانب ہے، اور آج کی اس گفتگو میں اس ہدف نہائی کو ہم قربتاً اللہ کہیں گے۔ یعنی یہ سب کے سب جو ہادیان الہی آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا، خداوند متعال سے قریب ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس پورے دور میں، یعنی اس پورے ہم عالم اسلام میں کہ جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس میں 3 میجر دور ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ یعنی مثلاً ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں وہ خلیفہ ثقیفائی کا دور نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد بنی امیہ کا دور، اور پھر بنو عباس کا دور۔ یہ 3 دور ہے کہ جس کے اندر ائمہ معصومین نے اپنی زندگی، ظاہری زندگی جو انہوں نے گزاری ہے وہ ان 3 دور میں گزاری ہے۔ بہرحال میں اس چیز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو بنو عباس کا دور ہے یہ ان دونوں دور سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ بنو عباس نے جب بنی امیہ سے اس پاور کو چھینا ہے تو یہ کہہ کر چھینا ہے کہ قاتلان حسین ابن علی حکمرانی کے حقدار نہیں ہیں۔ یعنی بنو عباس خود اس منافقت کی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی اب جو زندگی ائمہ علیہم السلام نے گزارنی ہے، اور جو اس زمانے میں مومنین یا لوگ موجود ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بنو عباس اہل بیت سے ڈائریکٹ رفٹ نہیں لینا چاہتے یا ڈائریکٹ اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ یہ منافقت کی ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سامنے یہ دکھائیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے محبان ہیں، اور ہم مگر بس یہ جس چیز کی وجہ سے ہمیشہ لڑائی، اور میں کہوں کہ جس وجہ سے یہ جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کا مقصد، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ ایک عادی حالات میں جو جنگ ہوتی ہے وہ 2 گروہ لڑتے ہیں ایک ٹیریٹری کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں بھی ہم اس جنگ کو اس طرح سے دیکھیں
کہ یہ ایک عادی جنگ سے کچھ مختلف نظر آتی ہے. یعنی یہ جو حکمران ہیں یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم حکمرانی اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں. یہ حکمران ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم حکمرانی اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ ہم اپنے نفس کو خوش کر سکیں. مگر ہم دوسری جانب سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں مطالبہ حکمرانی کا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت امیر خود فرما رہے ہیں کہ تم پہ حکومت کرنا میری پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے. اگر تمہاری اصلاح مقصود نہ ہوتی تو میں کبھی تم پہ حکومت نہ کرنا چاہتا. یعنی ہماری اصلاح اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہمارا حاکم علی ابن ابی طالب جیسا ہو. یہ ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے, نہ یہ کہ علی ابن ابی طالب کو ضرورت ہے کہ وہ میرا حاکم بنے. یعنی جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا خلیفہ اول نے امیر المومنین کا حق غصب کیا, تو ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خلیفہ اول نے میرا بھی حق غصب کیا ہے. خلیفہ اول نے ہر مومن کا حق غصب کیا ہے کہ اس کا جو حق ہے کہ اس کا حاکم علی ابن ابی طالب جیسا ہو, وہ حق اس سے غصب کر لیا گیا ہے. آج ہم اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سسٹم سے دور کرنا چاہتے ہیں. یعنی جب بھی یہ شیطانی قوتیں آئی ہیں رحمانی قوتوں کے مقابلے میں, یہ ہمیں ایک سسٹم سے دور کرنا چاہتے ہیں. یعنی اب یہ شاید گفتگو تھوڑی خشک ہو جائے, مگر ولایت تکوینی اور ولایت تشریحی جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے انہیں میں صرف اس طرح سے سمجھا دوں کہ ولایت تکوینی جو خدا دادی ہے اور ولایت تشریحی کہ جو ہم آج کی دنیا میں ہمارے ایک پروسیجر سے گزرنے کے بعد ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ولایت تکوینی کو تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا. یعنی اہل بیت علیہ السلام سے ولایت تکوینی کو شاید چھیننے کا سوچا بھی نہیں گیا ہے, کیونکہ یہ خود جانتے ہیں کہ اس ولایت یا اس کے منصب کے لیے جو چیزیں یا جو فضیلتیں درکار ہوتی ہیں وہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کسی میں نظر ہی نہیں آتی. تو ولایت تکوینی پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہے, ولایت تکوینی پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اصل جو بحث ہے, اصل جو معرکہ ہے وہ ولایت تشریحی پر ہے. یعنی ایک سسٹم سے دور کر دیا جائے, آدم کو ایک سسٹم سے دور کیا جائے. ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اگر مثلا مثال کے طور پر ہم یہ بنو عباس کے دور کو ہی تھوڑا سا تاریخ میں جا کر دیکھیں, یہ بہت سارے مقامات پر خود مامون امام رضا کے فقہی معاملات میں ہمراہ تھا. یعنی اگر کوئی فقہی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو مامون کہتا تھا جو امام رضا کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ خاندان عصمت و نبوت صرف اس چیز تک محدود رہے کہ وہ فقہی معاملات بتائے, وہ یہ بتائے کیا حرام ہے کیا حلال ہے, یہ سب اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کبھی بھی دشمن نے یہ کوشش نہیں کی, کیونکہ دیکھیں ہمیں خلفاء کے دور میں نظر آتا ہے, خلفاء ثقیفائی کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے لولا علی لا ہلاک فلانی. یعنی وہ خود چاہتا ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی اسے یہ پتا ہے یہ بات کہ ان کے پاس جو علم ہے اس کا عشر عشیر بھی میرے پاس نہیں ہے, ان کے پاس جو فضیلتیں ہیں اس کا عشر عشیر بھی میرے پاس نہیں ہے. یہ بات وہ اچھے سے جانتے ہیں. مگر اصل جنگ کس بات پر ہے؟ اصل جنگ ہے حکمرانی پر, کہ حکمرانی کون کرے گا. یعنی اس سسٹم کو جو ختمیہ مرتبت نے تیار کیا ہے, یا ہم دیکھیں کہ ایک فتوحات, آپ اگر ختمیہ مرتبت کی زندگی سے لیں, ہم خیر اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا دور جا رہے ہیں مگر اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اگر ہم ختمیہ مرتبت کی زندگی کو دیکھیں, 23 سال میرے رسول نے زندگی گزاری ہے, جس میں 13 سال مکے میں گزاری اور اس کے بعد ہجرت کی ہے اور 10 سال مدینے میں گزاری ہے. یہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد سے جو فتوحات ہوئی ہیں, جو فاتح کی ہے جگہ, اس میں خود ایک مکہ شامل ہے, یعنی فتح مکہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں تک یہ فتوحات تھیں جس میں عصمت شامل تھی, یعنی خود ختمیہ مرتبت کی ذات موجود تھی, ان فتوحات سے آگے کوئی بات نہیں بڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے ایران بھی فتح کیا ہے, یعنی اسلام نے ایران فتح کیا ہے, روم فتح کیا ہے, مگر یہاں پر عصمت نہیں تھی. یعنی جو ایران فتح کر رہا ہے, جو روم فتح کر رہا ہے, وہ معصوم نہیں ہے. تو اس نے جب فتح کیا ہے تو اس کے فتح کردہ اور رسول کے فتح کردہ میں بہت فرق ہے. یعنی جب بھی ہم کسی, یعنی مثلا مثال کے طور پر
حضرت امیر کا ایک بہت معروف جملہ ہے، تبرکاً آپ کے سامنے پیش کر دوں، کہ وہ مالک اشتر خود اپنے اندر ایک بہت بڑی ہستی ہیں۔ مالک اشتر امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں اگر میں ایک فرد زیادہ قتل کر دیتا تو میرا اور آپ کے قتل کرنے کے نمبرز برابر ہو جاتے۔ مولا کہہ رہے ہیں جو تیرے سامنے آیا تو نے اسے قتل کیا ہے، میں نے اس طرح قتل نہیں کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ فرق ہے، خاندان عصمت و رسالت کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے انتخاب شدہ ہیں، یعنی ان کے پاس وہ فضیلتیں ہیں کہ جن فضیلتوں کو شاید اور کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، یہ وہ فضیلتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حکمرانی کر لوں تو وہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ محمد والے محمد صلوات۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اب امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کو ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں۔ امام ہادی 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، یعنی یہ خود آپ اپنے اندر دیکھیں کہ منصوص من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 8 سال کی میں کہوں کہ اگر کسی کو مجھے منصب امامت پر فائز کرنا ہے تو کچھ ٹائم تو مثلا کم از کم پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، ہائی اسکول تو دیکھ لے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، یعنی انہیں کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 8 سال کا بھی ہے تو میرا امام ہے، یہ 8 سال کا بھی ہے تو کامل ہے، یہ 8 سال کا بھی ہے تو اہل ہے امامت کا۔ یہ خود ہم دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام کا بچپن گزر رہا ہے اور امام جواد مدینے میں موجود ہیں اور متوکل امام جواد کو بغداد طلب کرتا ہے، امام جواد بغداد چلے جاتے ہیں، امام محمد تقی بغداد چلے جاتے ہیں، امام ہادی مدینے میں لو عیال کے ساتھ مدینے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت امام ہادی کی عمر مبارک 6 برس ہے۔ مامون کو جب یہ خبر پہنچتی، متوکل کو جب یہ خبر پہنچتی ہے، وہ اس 6 برس کے بچے سے بھی خوف زدہ ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پریشان کن بات ہے میرے لیے کہ ایک 6 برس کا بیٹا محمد تقی مدینے میں چھوڑ آیا ہے۔ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ جاؤ اس بچے کی خیر خبر لو اور کوئی استاد ڈھونڈو، کوئی عالم ڈھونڈو کہ جو دشمن اہل بیت ہو۔ یعنی یہ 2 باتیں بھی آپس میں مل رہی ہیں، عالم ہو اور دشمن اہل بیت ہو۔ کہا کہ جاؤ مدینے میں، اچھا مزے کی بات مل بھی گیا، مدینے میں ایک ایسا شخص عالم نما، میں کہوں ایک ایسا عالم نما شخص کہ جو دشمن اہل بیت تھا وہ مل گیا۔ تاریخ میں اس کا نام الجنیدی کے نام سے رقم کیا گیا۔ یہ شخص وزیر کو ملتا ہے، وزیر اسے یہ ذمہ داری دیتا ہے، کہتا ہے حاکم وقت نے کہا ہے کہ یہ بچہ اسے تم اپنی زیر نگرانی رکھو یا اسے تم اپنی شاگردی میں لے لو اور اسے وہ درس دو کہ جس سے یہ تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جائے اور حاکم عباسی کا مرید ہو جائے۔ یہ الجنیدی کہتا ہے حکم چشم، ہم یہی کریں گے۔ کچھ عرصے بعد پروگریس رپورٹ لینے کے لیے الجنیدی کو بلایا جاتا ہے۔ کہا اس بچے کا کیا ہوا جو تمہارے سپرد کیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ بچہ ہے، اسے آپ بچہ کہتے ہیں؟ میں عربی ادب کے کوئی بات کرتا ہوں، یہ میرے سامنے وہ رموز آشکار کرتا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں۔ میں قرآن کی کوئی بات کرتا ہوں، یہ میرے سامنے پورا قرآن سناتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ میں کہوں گا یہ حافظ قرآن نہیں ہے جنیدی، یہ نعتے کے قرآن ہے۔ اس کے بعد یہ جنیدی کچھ عرصہ جو امام ہادی، اب دیکھیں امام ہادی 6 برس کے ہیں، اس 6 برس کے امام کے ساتھ کچھ عرصہ یہ الجنیدی گزار رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ امام کو مرید کر دے حاکم عباسی کا، بلکہ خود مرید ہو بیٹھا ہے امام ہادی کا۔
یعنی یہ وہ ہے، آپ سوچیں کہ ہم کہہ رہے ہیں امام ہادی، یعنی یہ ہادی کا لقب امام علیہ السلام کو ائمہ معصومین کی فہرست میں ملا ہے. یعنی ہم سب بیٹھے ہوں اور میں کہوں کہ یہ صاحب ہادی ہیں تو پھر تو ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ہادی، یہ ہادیوں میں ہادی ہے. یعنی آپ سوچیں یہ ہادیوں میں ہادی ہے کہ جسے یہ 6 برس کی عمر میں ہدایت کر رہے ہیں. میرے امام نے اس طرح سے اس کے قلب کو منقلب کیا ہے کہ وہ مرید اہل بیت ہو گیا. اس کے بعد جب منصب امامت سنبھالتے ہیں تو یہ بات سمجھ گیا ہے متوکل کہ اب ان کا جو لوگوں کے دلوں پر اثر ہے، اس اثر کو کم نہیں کیا جا سکتا. اب وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے امام کو اعوذ باللہ من ذالک تذلیل کیا جائے یا تحقیر کیا جائے. وہ الگ الگ ہٹ کنڈے، مثلا ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے سب گھوڑے پر ہیں، امام کو پا پیادہ رکھا جاتا ہے، امام کو دربار کے دروازے پر کھڑا رکھا جاتا ہے، اندر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. یعنی یہ سب وہ کر رہا ہے تاکہ امام علیہ السلام کی جو چاہت یا جو محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے اسے کم کیا جا سکے. دیکھیں یہ جس طرف ہم بات کر رہے تھے کہ بنو عباس کا دور بنو امیہ کے دور سے جب شفٹ ہوا ہے اس ٹرانزیشن آف پاور میں، اس وقت امام باقر اور امام صادق کا دور ہے. رئیس مکتب امام صادق علیہ السلام نے اس دور کا بھرپور استفادہ کیا ہے. یعنی ہمیں وہ گنجینہ معرفت، جس کو میں کہوں وہ خزانہ دیا ہے روایات کا، کہ جو آج تک اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوگا. یہ ہر چیز، اور اس طرح سے شاگردوں کو تعلیم اور تربیت کی ہے کہ وہ شاگرد دنیا بھر میں پھیل گئے. یعنی اس وقت عالم اسلام جتنا تھا اس ہر جگہ امام صادق کے شاگرد موجود ہوتے تھے. یہ انہی شاگردوں کا جب یہ بنو عباس آئے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں کس طرح سے امام کاظم کو دنیا والوں کو اس منصب سے دور رکھنے کے لیے امام کاظم کو زندان میں رکھا گیا ہے. ان کی زیادہ تر زندگی زندان میں گزاری تاکہ منقطع رہے لوگوں کا رابطہ. یعنی اصل چیز جو دشمن اپنا ٹارگٹ بناتا تھا وہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ منقطع کر دیں. آج بھی ہم اپنی مشکلات کا حل اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو بس اس رابطے کو برقرار کریں. خداوند متعال ہماری اس رابطے کی حفاظت کرے. شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تو کچھ، یعنی آپ سوچیں کہ کیا اس زمانے میں رابطہ منقطع کرنے کے بعد کیا کوئی اچھے کام نہیں کرتا ہوگا؟ کرتا ہوگا. لیکن وہ رابطہ منقطع ہو گیا تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں، آپ کچھ بھی کریں، مگر آپ اس ہدف نہائی تک نہیں پہنچ سکیں گے. یا ہو سکتا ہے آپ کے کسی اچھے کام کرنے کی وجہ سے، یا مثلا میں چیریٹی بہت کرتا ہوں تو میں مشہور ہوں، میں دنیاوی میرے بہت سارے فائدے ہوں، مگر وہ قربتاً اللہ کے جس کو ہم نے کہا کہ ہمارا ہدف نہائی ہے، اس ہدف نہائی تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے اگر یہ رابطہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے منقطع کر دیا. اب امام ہادی علیہ السلام نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ لوگ چاہتے تھے امام کو، امام کے چاہنے والے موجود تھے. سامرہ میں ہیں امام اور امام کے چاہنے والے موجود ہیں. انتہائی نگرانی، انتہائی میں کہوں کہ جسے لمیٹیشنز اور سرویلنس میں امام کو رکھا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے اس طرح سے نیٹ ورک بنایا ہے کہ دیکھیں امام علیہ السلام کی ٹوٹل زندگی 42 ایئرز ہے. 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے تو کل امامت جو گزاری انہوں نے زندگی وہ 34 برس بنے گا. اگر میری میتھس ٹھیک ہے تو 34 برس بنے گا. تو 34 ایئرز کے اندر آپ دیکھیں 6 خلفائے عباسی ایک کے بعد ایک ذلیلانہ موت مرے ہیں. یعنی کسی کو اس کا بیٹا مار رہا ہے، کسی کو اس کا بھتیجا مار رہا ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے اس میں امام ہادی نے تلوار ہی نہیں اٹھائی ہے. یعنی امام ہادی علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی بساط جسے میں کہوں کہ بچھائی ہے کہ خود ایک حاکم عباسی کہتا ہے تاریخ میں کہ میں اپنے دربار میں یہ پریشان ہوتا تھا کہ ان میں سے پتہ نہیں کون امام ہادی کا چاہنے والا موجود ہو. یعنی اس طرح سے
لوگوں کا وہ نیٹ ورک تیار کیا تھا امام ہادی نے کہ خود دربار میں امام کے چاہنے والے موجود ہوتے تھے، امام کے مخبر موجود ہوتے تھے. یہ وہ کام ہے. دیکھیں ہمارے نظروں میں ہمیشہ سے جب بھی ہم دیکھیں ان لوگوں نے، یا میں کہوں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو زندگی گزاری ہے، آج ہمارے لیے کمپلیٹ ہے وہ زندگی. یعنی ہر دور کو اس 250 سال میں سے کسی ایک دور سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر دور کو کمپیئر کیا جا سکتا ہوگا، کیونکہ یہی وجہ بنی کہ آخری حجت غیبت میں گئی. یعنی آخری حجت کا پردہ غیبت میں چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اب اگر حق تلاش کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ موجود ہے. یعنی اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق نہیں ملا یا میں حق کی تلاش میں نکلا اور میں حق نہیں تلاش کر پایا کیونکہ میرے پاس چیزیں مہیا نہیں تھی. بھائی میرا امام تو پردہ غیبت میں تھا. نہیں، آج قال امام باقر، قال امام صادق اور روایت کا وہ پنڈار ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو حق نکال سکتا ہے. بس یہ ہے کہ حق نکالنا چاہتے ہوں. اب دیکھیں ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمیں منقطع کرے. اب منقطع کرنے کے بہت الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. ایک سب سے بڑا طریقہ جو مجھے ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کو مجھے بزی کر دیتا ہے. یعنی اب ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. میں اگر آج میں کہوں کہ کسی کتاب کی معرفی کروا دوں، انشاءاللہ کہ پڑھیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اگلے سال بھی ہم امام ہادی کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو بہت سارے ہوں کہ نہیں اس کتاب کے ہم نے 4 پنے نہیں گھمائے. کیوں؟ یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہتے. یعنی آج خدا کی قسم یہ سن کر میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آیا نہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا اور آپ محسوس بھی نہیں کر رہے. یعنی آپ کے وقت کو اس طرح سے آکیوپائیڈ رکھا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی آفس جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ میں نے تھوڑا سا اپنے جسم کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ عقل سالم کبھی جسم سالم کے بغیر نہیں آ سکتی. تو جسم سالم کی تلاش میں وہ 2 گھنٹہ جم بھی جائے گا. یہ ٹائم گزارنے کے بعد وہ یہ سوچنا اور یہ وقت نکالنا اس کے لیے محال ہے کہ میں اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے کچھ پڑھوں یا کچھ سمجھنے کی کوشش کروں. بلاخر یہ میں کہوں کہ واقعاً قربان جائیں ہم امام حسین ابن علی پر کہ مولا حسین کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ منبر ملا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم خداوند متعال کی طرف سے دیکھیں کیا تیار ہوا ہے کہ جو پورا سال بھی کچھ نہیں پڑھتا، جو پورا سال بھی کچھ نہیں سنتا، وہ کم از کم ماہ محرم میں تو سن لیتا ہے. یعنی آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں اگر ہمارے پاس یہ عزاداری نہ ہوتی، یقین جانے ہم شاید بیسکس بھی نہیں پہچان رہے ہوتے اہل بیت علیہم السلام کی. یعنی یہ وہ منبر کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور میں اس بات کو جانتے ہیں. آج ہمارے بچوں سے اگر کوئی کہیں، واقعاً ان بچوں کو یہاں پر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لائیں امام بارگاہ، دکھائیں بچوں کو. ان کے لیے کوئی ایب نارمل چیز نہیں ہونی چاہیے کہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ میں صرف ریلیجیس چیزیں ہوتی ہیں مثلا. نہیں، امام بارگاہ میں انفارمیشن ملے گی. بیٹا اگر تمہارے ذہن میں کوئی سوال ہے تو امام بارگاہ ہو. میں کہوں کوئی نہیں ہے امام بارگاہ میں، یہاں بیٹھ کر سوچے، کچھ نہیں ہے. سوچنا ہے نا، اس چھت کے نیچے سوچیں. یہ یقین جانے یہ برکت ہے اس جگہ کی. اس جگہ پر علم مبارک لگایا ہے، اس جگہ کی برکت ہے. یہ جگہ اس وقت متبرک ہو چکی ہے. آپ کسی سے نہ پوچھیں، میں کہوں یہاں آئے اس چھت کے نیچے بیٹھ کر سوچیں. پھر آپ دیکھیں کہ امام ہادی علیہ السلام، دیکھیں ہم آف ٹریک بہت چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ متوکل نے، ظاہراً جو مجھے نام یاد آ رہا ہے، متوکل نے ایک محفل بلائی، شراب کی محفل.
جس محفل میں شراب پیش کی جا رہی تھی، چاہتا تھا کہ امام ہادی آئیں، اس محفل میں بیٹھیں اور ہم دنیا والوں کے سامنے یا محبان امام کے سامنے یہ کہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم شراب پیتے ہیں. خیر اسے بھی پتا تھا کہ شراب تو نہیں پیئیں گے، مگر کم از کم اس محفل میں بیٹھیں گے تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ ان میں اور ہم میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، بس یہ بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں، ہمارے مراسم ان کے ساتھ بہت بہترین چل رہے ہیں. آپ یہ سمجھیں آفر کو ڈکلائن کرنے کا آپشن نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ منع کر دیں نہ جائیں، نہیں، منع کر دیں تو یہ خبیث قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں. منع کرنا آپشن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ اگر سیاسی بصیرت رکھیں تو مر جانے کا خوف نہیں ہے، لیکن مر جانا کبھی ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا. تو امام ہادی علیہ السلام اس آفر کو ڈکلائن نہیں کر سکتے تھے. امام ہادی اس محفل میں پہنچتے ہیں. آپ دیکھیں واقعاً کوئی آرگنائزیشن سالوں سال کام کرے نا اور میرا امام ایک دن ہدایت کرے، بھائی یہ ایک دن ہدایت بہت ہے. آج 1400 سال بعد اس ایک دن کی ہدایت کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم. یعنی واقعاً اس ہادی کو دیکھیں کیا ہدایت کرتے ہیں. امام ہادی اس محفل میں پہنچتے ہیں اور سخنرانی شروع کرتے ہیں، موت کا منظر پیش کرتے ہیں. یعنی متوکل، اس کے چاہنے والے، شراب کی محفل اور امام علیہ السلام آخرت کے مناظر پیش کر رہے ہیں. میرے امام کے الفاظ میں وہ چاشنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ دربار میں موجود افراد بلکہ خود متوکل رونے لگ جاتا ہے. اس قدر اس کے دل پر یہ باتیں اثر کرتی ہیں کہ وہ با احترام طریقے سے امام علیہ السلام کو جانے کی اجازت دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نہ تلوار نکالی ہے، نہ کاسہ شراب کو اٹھا کر زمین پہ پٹکا ہے، صرف اس ہادی نے ہدایت کی خاطر زبان چلائی ہے. یہ وہ تاثیر ہے جو خداوند متعال نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان میں عطا کی. نہیں، ہمارے استاد ابھی میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ میں بہت مشکل مفاہیم کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے ہر طرح سے یہ سوچا کہ اس حدیث کو میں سمجھا دوں اس شخص کو، مگر حدیث نہیں بیان کی. اس حدیث کی ڈسکرپشن بیان کرتا چلا گیا، وہ شخص سمجھ ہی نہیں رہا. آخری میں کہا یہ اتنی پیچیدہ حدیث ہے، شاید میں صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا ہوں، میں صحیح استاد نہیں ہوں. آخری میں کہا بس میں ہار گیا ہوں اور حدیث کا متن حدیث یہ ہے اور ایک لائن وہ بیان کر دی. اس نے کہا اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی جب خود الفاظ امامت کو استعمال کیا تو فوراً سمجھ گیا. یعنی آپ ان الفاظ کو، یعنی جب بھی کبھی حدیث پڑھیں تو سوچیں، یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت امیر کہتے تھے کہ میں رسول اللہ کی ایک بات سے 1 ملین معنی نکالتا ہوں، تو واقعاً ان الفاظ میں اس بات کی گنجائش ہے. یعنی خود حضرت امیر نہج البلاغہ، آپ سوچیں کہ وہ بلاغت کی نہج پر ہے. پھر اس طرح سے اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یا شاید میں کہوں کہ اس طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے کہ آپ اور میں ہر دور کو اس دور سے کمپیئر کر لیں. یعنی ہم اگر دیکھیں کہ آج کا دور کیا امام رضا کے دور جیسا ہے تو ہمارا حکمت عملی امام رضا جیسی ہونی چاہیے. آج کا دور امام باقر کے دور جیسا ہے تو ہماری حکمت عملی امام باقر کے دور جیسی ہونی چاہیے. ہم ان کو ایک دفعہ اسٹڈی کریں گے، ایک اکیڈیمکلی میں کہہ رہا ہوں اسٹڈی کریں کہ اس طرح سے سمجھیں اور آج کے دور کو اس دور کے ساتھ کمپیئر کریں. آپ دیکھیں کہ امام کیا کر رہے ہیں، نہ تلوار نکالتے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں، نہ میں کہوں کہ ایک انویٹیشن آ رہا ہے شراب کی محفل کا، اس کو بھی ڈکلائن نہیں کر رہے. یعنی کسی بھی طرح سے ڈائریکٹ حاکم عباسی کے خلاف کھڑے ہونا نہیں چاہ رہے ہیں. مگر اتنا مشکل ہے، اتنی مشکلات کریٹ کی گئی ہیں امام ہادی کے لیے کہ آپ دیکھیں
وہ حاکم عباسی اب امام کے وجود سے بھی پریشان ہے. یعنی امام ہادی علیہ السلام اب امام ہادی کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں. میں کہوں کہ یہ جو 6 خلفاء گزرے ہیں, کئی مرتبہ امام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کئی اٹیمپٹس کیے گئے ہیں شہید کرنے کے, مگر ایک حاکم معتز جس کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ میں, جب اس نے میں کہوں بزدلانہ طریقے سے یہ جنگ کے اصول نہیں ہے. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ اہل بیت, یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تھے نا, تب ایک موقع ملا تھا کہ ابن زیاد کو شہید کر دیتے, ابن زیاد کو مار دیتے, واصل جہنم کر دیتے, مگر کہا میں دھوکے سے نہیں ماروں گا کسی کو, میں کسی کو دھوکے سے نہیں مارنا چاہتا. یعنی دھوکے سے آپ کو کبھی اس طرف سے حملہ نہیں نظر آئے گا, اور سامنے طرف سے جتنے حملے نظر آئیں گے وہ سب دھوکے سے ہیں, وہ سب بزدلانہ طریقے سے ہیں. کہ جس طرح سے یہ حاکم وقت معتز جس کا نام بتایا جاتا ہے, اس نے امام علیہ السلام کو زہر دیا. امام کی ٹوٹل زندگی 42 سال ہے, 42 ایئرس. 42 ایئرس جوان ہوتا ہے ایک شخص, 42 ایئرس اوج جوانی پہ ہوتا ہے. میں کوئی بوڑھے کسی شخص کی بات نہیں کر رہا, میرا امام 42 ایئرس کا جوان ہے. جب زہر دیا گیا ہے نا تو تڑپ رہے, یعنی وہ کیا زہر ہوگا کہ اس طرح سے میرا امام تڑپ رہا ہے کہ گھر والے پریشان ہیں کہ کس طرح سے دلاسا دے. آپ کے فرزند موجود ہیں, امام حسن عسکری وہاں موجود ہیں. بیٹے کے لیے بہت سخت ہے باپ کو اس طرح تڑپتا دیکھتا. امام حسن عسکری آپ دیکھیں کہ گھر والے موجود ہیں, امام کے کچھ چاہنے والے موجود ہیں جو امام حسن عسکری بیٹے کو باپ کے جنازے پر تسلی دے رہے ہیں. تشییع جنازہ ہوا. امام کی وصیت کے عین مطابق امام کو سامرہ میں ان کے گھر میں دفن کیا گیا. میں امام سے کہنا چاہوں گا, امام آپ کے فرزند کو تسلی دینے والا موجود ہے. لا یوم یومک ابا عبداللہ. جب ابا عبداللہ خیمے میں آخری رخصت لینے گئے ہیں نا, بہن سے کہتے ہیں مجھے وہ کرتا لا کر دو جو میری ماں نے میرے لیے سیا. جب جناب زینب وہ کرتا لے کر امام حسین کے پاس آئی ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے وہ کرتا پھاڑنا شروع کیا. جناب زینب پوچھتی ہے بھائی اس کرتے کو کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ کہا بہن میرا واسطہ بغیرتوں سے یہ میرے جانے کے بعد میرے تن پر ایک لباس نہ چھوڑیں گے. میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, شاید اس پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھ کر غیرت آ جائے, شاید غیرت آ جائے, اس لباس کو نہ لے کر جائے. جب میرا حسین گیا ہے نا لڑنے, جب مقتل کی طرف آگے بڑھتے ہیں, ارے وہ شجاعانہ حملہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پلٹ کے خیمے کی جانب ارے حملہ کرتے جاتے ہیں اور پلٹ کے خیمے کی جانب آ جاتے ہیں. آج وہ وقت ہے کہ جب حسین ابن علی یہ بات جانتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد خیموں کو لوٹا جائے گا. ارے وہ عصر عاشور کہ جب حسین ابن علی, جب میرا مولا گودال قتل گاہ کی جانب بڑھا ہے, 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی ہے, 70 قدم کے فاصلے سے بہن دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سینے پر شمع سوار.
ارے میرے مولا کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے کہ جس طرح گوسپت کا ارے میرے مولا کو پشتے گردن سے لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ ہمیں مفاہیم اہل بیت علیہم السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس کی تمام شرعی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرما. دنیا بھر میں مومنین جہاں کہیں موجود ہیں خداوند متعال پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما. مقاومت کرنے والے مستضعفین جہاں کو مستکبرین جہاں پر پیروزی اور فاتح قرار دے. اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین. سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے چپڑے مومنی کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. اپنی آنکھوں کو سدا خون ہی روتا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی. جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی. ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا.
آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس نظر جناب سیدہ سارے پڑھیں دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا خود ہی روتا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا وہ تقی ہو کے نقی موسی کاظم یا رضا وہ تقی ہو کے نقی موسی کاظم یا رضا سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا وہ تقی ہو کے نقی موسی کاظم یا رضا وہ تقی ہو کے نقی موسی کاظم یا رضا سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا آئے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا یا حسین یا حسین یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا سیدی عباس یا سیدی عباس پیاسوں کا سکا عباس پیاسوں کا سکا عباس شان کٹے عباس شان کٹے عباس مشک چدی عباس مشک چدی عباس پانی بہایا عباس پانی بہایا عباس اے سکینہ اے سکینہ
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. جزيل لعنات شمالين لعنات معاوية ملوت لعنات مرملات لعنات جهل لعنات سفيان لعنات وسيدا کے دشمن. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين يا محمد المصطفى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سبط الرسول يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسن العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومنین تبرکن چائے اور تھوڑے سے کچھ اسنیکس ہیں. نماز میں ابھی 10 منٹ ہے، تو جب تک تھوڑا سا ایک بریک ہو جاتا ہے 10 منٹ کا. بہترین.